السلام علیکم۔ آل آؤٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو کرکٹ کھیلی انگلینڈ میں جانے کے بعد، سب یہی بات کر رہے تھے کہ ابھی آپ انگلینڈ گئے نہیں ہیں۔ انگلینڈ سے جب آپ کا مقابلہ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کنڈیشن کیسی ہے، ٹیم تگڑی جب سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا۔ ویسے تو تگڑی ٹیم بھی سامنے نہیں تھی، جس ٹیم نے میچ کھیلنا تھا اس کے تو تمام 18 کھلاڑی اس وقت کمروں میں بند ہیں، وہ کوارنٹائن ہوئے ہوئے، اور وہ کھلاڑی جو جن کا کہیں نام بھی نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف سیریز کھیلیں گے، انہوں نے پاکستان کو جس انداز سے شکست دی ہے وہ سب ہم دیکھتے رہ گئے کہ ہماری کرکٹ اس وقت ہے کہاں پہ۔ دیکھیں، ہماری کرکٹ کے حوالے سے جو سیریس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں، ہماری ٹیم مینجمنٹ پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، ہماری قیادت پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، ہماری کرکٹ کے مائنڈ سیٹ پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، ہماری ٹیم کی باڈی لینگویج پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جتنی بڑی ٹیمیں ہیں وہ ان تمام شعبوں کو خاص طور پہ فوکس کر کے چلتی ہیں۔ نہ ہم دماغی طور پہ اتنے تیار دکھائی دے رہے ہیں، نہ ہم فزیکلی بھی اتنے کوئی تگڑے دکھائی دے رہے ہیں کہ بڑی باری لے جائیں گے۔ حسن علی صاحب جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں وہ ہٹ مار کے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ٹاپ آرڈر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو بابر اعظم، رضوان، بڑے بڑے نام ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں، لیکن کوئی چل کے نہیں دے رہا، کوئی پرفارم کر کے نہیں دے رہا۔ پاکستان کرکٹ ہے کہاں پہ؟ ہمارا سوال صرف یہی ہے۔ دیکھیں، 18 لڑکے چینج کر دیے انگلینڈ نے، اس کے باوجود وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اتنے لڑکے چینج کر دیں، آپ کی یہ ٹیم نہ ہو تو آپ کے 18 کون سے ہوں گے؟ ایسے سوالات ہیں کہ ہمارے تو کوئی بیک اپ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ انڈیا کی ایک ٹیم انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی ہے، انڈیا کی ایک ٹیم سری لنکا میں بیٹھی ہوئی ہے جو وہاں پہ ODI اور T20 سیریز کھیلنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی اتنی ہی تگڑی دکھائی دے رہی ہے، اور سری لنکا کو پوری تیاری کے ساتھ ان کے خلاف میدان میں اترنا پڑے گا۔ ہماری تو پہلی جو ٹیم ہے، ہم تو دوسری ٹیم کی بات ہی نہیں کر رہے، تو ہماری پہلی ٹیم ہی کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ کھیل کی دیوانی اس قوم کے ساتھ جس طریقے کے مذاق پاکستان کرکٹ بورڈ کا تھنک ٹینک کر رہا ہے، یہ جواب دینے پڑیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سب آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ سر، یہ جو ہماری کرکٹ کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے، یہ بہت سوچ کا مقام آ گیا ہے ہماری کرکٹ کے ساتھ، اور کس طرح ہمارے ایکسپرٹس سوچتے ہیں ذرا ان سے بات کریں گے۔ ہم نے آج انہی ایکسپرٹس کو جن کے ساتھ ہم نے کل پروگرام کیا تھا، آج مدعو کیا ہے تاکہ اپنی بات چیت کو آگے لے کر جائیں۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کل ہم پوری نہیں کر سکے تھے، انہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمر انٹرنیشنل کرکٹر، اپنے وقت کے زبردست مڈل آرڈر بیٹسمین، کرکٹ اینالسٹ، کوچ، بہت ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ آج بھی اسپورٹس کے میدان میں انجام دے رہے ہیں، سعید آزاد صاحب۔ بہت بہت شکریہ سعید بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہوں گے ہمارے پرماننٹ اینالسٹ ہیں، جس طرح سعید بھائی ہیں۔ سعید بھائی تو چلیں کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں، یہ تو آج کل پرماننٹ ہمارے اینالسٹ ہیں، اور پابندی کے ساتھ آپ میٹرو ون نیوز پر دیکھتے ہیں۔ ناک کر رہے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دروازے پہ، اس کنڈیشن کے اندر یہ ان پلیبل ہوا کرتے تھے۔ 10 سال کاؤنٹی کرکٹ کھیل کر آ رہے اور ٹاپ کلاس کاؤنٹی کرکٹ کھیلی ہے، کیونکہ ان کی جو سیم اور سوئنگ بالنگ تھی وہ ان پلیبل ہوا کرتی تھی، اور یہ ناک کر رہے تھے ٹیم کے دروازے پہ۔ آج ہمارے بالرز کو یہ نہیں پتا کہ گیند کرنی کہاں پر ہے۔ علیم موسیٰ صاحب شو کا ایسے، تھینک یو ویری مچ علیم بھائی۔ اور ان کے ساتھ عوام اب کس طرح سوچ رہی ہے، کیونکہ جس طرح ہمیں شکستیں ہو رہی ہیں، ہمارا اس سال ورلڈ T20 پھر ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے، تو ہم ہیں کہاں پر؟ ہمارے ساتھ ایک ایسے نمائندے بھی یہاں پر موجود ہیں جو درد رکھتے ہیں پاکستان کرکٹ کا، لو کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کے ساتھ۔ سر محمد حسین میمن صاحب، بہت بہت شکریہ حسین بھائی آپ کی آمد کا۔ جبکہ ہیوسٹن امریکہ سے ہمیں جوائن کریں گے شو کی جان The 1 2 3 ساجد خان صاحب۔ ساجد بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ سعید بھائی، کچھ باتیں ایسی تھیں جو رہ گئی تھیں جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے بالرز کی بات کروں گا۔ ہم شاہین شاہ آفریدی کو ہٹا دیتے ہیں، ہم حسن علی کو ہٹا دیتے ہیں، ہمارے پاس 3 ایسے بالر آئے تھے جس میں حارث رؤوف ہیں، جس طرح پٹ رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس حسنین ہیں، ہمارے پاس نسیم شاہ ہیں، اور ساری دنیا ان بالرز کی جانب دیکھ رہی تھی کہ 145 150 کے بالرز پاکستان کو ینگ مل گئے، مضبوط ٹانگیں آ گئی ہیں، پاکستان کی فاسٹ بالنگ کہاں پر ہوگی؟ وقار یونس کے آنے کے بعد کیا یہ ڈیولپ ہوئے ہیں، یا انہوں نے اپنی بالنگ کو بہتر کیا ہے، یا کچھ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج دوبارہ سے مجھے بلایا۔ نسیم، میں آپ کو تھوڑا سا میں پیچھے لے کے جاؤں گا اپنی زندگی کے بارے میں۔ میں نے جو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، جو ڈیبیو تھا 84 کا تھا۔ 84 کے بعد میں پاکستان کھیلا، پاکستان ٹیم سے
وہ 96 میں 97 میں اس کے بعد 94 سے میں کنٹینیو پاکستان ٹیم میں پرفارمنس دیتا رہا. آپ کو یاد ہوگا منیر حسین صاحب کا اخبار وطن اخبار آتا تھا جی, اللہ انہیں درجات بلند فرمائے. اس میں ہر سال ٹاپ 10 پلیئر نکلتے تھے, ٹاپ 10. تو میں اس ٹاپ 10 میں میرے خیال میں اگر میں 18 سال کھیلا ہوں تو میں 10 بار ٹاپ 10 میں آیا ہوں گا, ٹاپ 10 میں. اور میں نے دیکھا, میں نے اب یہ دیکھا, میں جب پاکستان ٹیم کے کیمپ میں آتا تو میری خواہش وہیں پوری ہو جاتی تھی کہ میں آگے جانے کی میری ہمت اس لیے نہیں ہوتی تھی. سلیم ملک, سعید انور, اعجاز احمد, ان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں ایسی پرفارمنس ہوتی تھی, کھیلتے تھے. اچھا ظہیر بھائی کو میں نے کھیلتے دیکھا, ظہیر بھائی بھی میں نے دیکھا ٹرافی جب میں اینڈ تھا ان کا ظہیر بھائی کا. مگر میں نے پاکستان کا جو ڈومیسٹک کرکٹ کا اسٹرکچر ہے اس 85 سے آپ 84 سے اندازہ لگا لیں, آج تک میں نے اتنا ورس اسٹرکچر نہیں دیکھا جس نے پاکستان کے ٹیلنٹ کو ختم کر دیا. اور ایک پاکستان کی جو ٹیم بنتی ہے اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کوئی خاص آدمی اپنے اپنے لڑکے لا رہا ہے اور وہ پاکستان کو کھلایا جا رہا ہے, کوئی پیچھے وہ نہیں ہے. ابھی اگر پاکستان کا یہ بورڈ نے ابھی اسٹرکچر چینج نہیں کیا, کوئی سسٹم صحیح نہیں کیا, عمران خان صاحب نے نہیں چینج کیا, نہیں تو آپ یہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو میں بتا دوں, اب جو پاکستان میں جو آپ پروگرام کر کے آ رہے ہیں ٹیپ 10 کا جو مارکون چیمپئن, اب وہ کرکٹ ہوگی, اب یہاں نہیں ہوگی. جس نے کہ وقار یونس نے میری زندگی میں میں وقار یونس کے ساتھ کھیلا ہوں, وقار یونس میرے ساتھ بھی کھیلا ہے. وقار یونس مجھ سے جونیئر ہے, میں اس کے ساتھ بھی کھیلا ہوں, وہ بھی میرے ساتھ کھیلا ہے. مگر میں نے کبھی اس کو اتنا اچھا کرکٹر نہیں پایا. بولر بہت اچھا تھا, انڈیویجول پرفارمنس بہت اچھی دیتا تھا, انڈیویجول پلے, مگر وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی ٹیم مین نہیں تھا. مگر یہ نظر نہیں آ رہا ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ پورے اس کی بھی 15 سال کا اس کا کرکٹ کا فیوچر. وسیم اکرم کے ساتھ بھی کھیلا, میں اس کی کپتانی میں کھیلا. آپ یقین کریں کہ وہ جب کھیلتا تھا وہ ٹیم کو لڑا دیتا تھا اور کھلانے میں لڑا دیتا تھا. اور وقار یونس جب کھیلتا تھا وہ ٹیم کو آپس میں لڑا دیتا تھا, اپنی ٹیم کو. تو وہ ٹیم یہ ینگسٹر کی کیسے بنائے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں وقار یونس کبھی بھی ایسا ٹیم میٹ نہیں ہوا کہ جس طرح وہ ٹیم کو لڑکوں سے انڈرسٹینڈنگ کر جائے. وہ اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے. میں تو کھلا بولوں گا, یا تو کوئی اس کا آرمی میں جنرل بیٹھا ہوا ہے, یا تو کوئی ایسی کہانی بیٹھی ہے. اپنا پاکستان میں تو یہی ہو رہا ہے نا, پاکستان میں دیکھیں نسیم اب یہی ہو رہا ہے, پیچھے آپ کا کوئی جنرل بیٹھا ہوا ہو, آپ پی سی بی میں گھس جاتے ہیں, اس کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا. میں تو اب یہی دیکھ رہا ہوں. سیاستدان بھی, بہت سارے سیاستدانوں کی سپورٹ بھی, خدا کے واسطے یہ ختم کروائے. یہ بڑی بات کہی انہوں نے. وسیم اکرم ٹیم کو لڑاتے تھے, یہ ٹیم کے لڑکوں کو آپس میں لڑاتے تھے. یہ جو بات کہی ہے یہ میری ذرا تھوڑی سی اوپر سے کہی ہے. جی نسیم بھائی, ہوتی ہے اپنی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں. وسیم بھائی جو ہیں وہ مطلب ان کا شروع سے فگر ہی یہی رہا ہے کہ کیونکہ وہ عمران خان صاحب پی ایم صاحب کے بھی زیادہ قریب رہے, ان سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے میرے خیال سے. اور وہی انہوں نے اپنی کریئر میں اپلائی بھی کیا. جب وہ کیپٹن تھے تو وہ جھلک بھی نظر آتی تھی کہ ٹوپی بھی مار دیتے تھے وہ اپنے تھائز پہ اگر چوکا کوئی غلط کھا لیتا تھا فیلڈ سیٹ کے علاوہ. وقار یونس میرے خیال سے واز اے کول کسٹمر. وہ کہتے تھے ہونے دو, میرے جہاں تک اندازہ ہے, کیونکہ 2003 ورلڈ کپ میں ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے. جی بالکل مجھے یاد ہے, جنرل توقیر ضیاء صاحب نے انہیں کپتان لگایا تھا, لیکن ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ بھی ایک خطرہ ایسے ہی چلتا ہو کہ اب یار یہ لڑکے بھی نہ کہیں بغاوت کر دیں, کچھ ایسا سیناریو. نہیں بغاوت کیا کریں گے؟ لیکن سر پاکستان کرکٹ کو بغاوت پہ مجبور کر رہے ہیں آپ. جیسے سعید بھائی اپنا دکھ کا اظہار کر رہے ہیں نا, میں بھی پاکستانی ہوں, مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے کہ ہمیں ہارنا نہیں چاہیے انگلینڈ میں. ہمارے بالرز کی کوالٹی بہت اچھی ہے ان کی, جو چاروں آج کھیلے ہیں پیسرز. فہیم اشرف بے وقوف, مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ پیچھے کیوں کر رہا تھا اور اس کو منع کیوں نہیں کیا اسے کپتان نے اس کے, بھائی تم آگے کرو, آگے سے سین ہوتا ہے انگلینڈ میں.
بچے بچے کو پتا ہے یار سعید بھائی بولنگ کریں نا یہ بھی آؤٹ کر دیتے تھے اپنے پریمیئر لیگ کے انگلینڈ کا تو ایٹماسفیئر ہی ایسا ہی ہوتا ہے جتنا آگے بال کرو گے اتنا فائدہ ہے. بیٹسمین پھنستا ہے سر. کتنا بھی تھکا ہوا بالر ہونا باڈی وائز بھی ویسے بھی پیس بھی کم ہو لیکن وہ اس کے اندر ایک جان آ جاتی ہے انگلینڈ کے ویدر میں. میں سرپرائز ہوں کہ کس طرح کے وہ مجھے شاہین کی سمجھ نہیں آئی کل جس طرح وہ بالنگ کر رہا تھا بالکل مطلب. حسین بھائی ایز اے کرکٹ شائق کرکٹ پسند کرنے والے کرکٹ سے محبت کرنے والے لگاؤ رکھنے والے آپ اپنی کرکٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور یہ درد کا لیول ہے کیا کہاں پہنچا دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. سب سے پہلے تو میں آج کے میچ کے بارے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ 160 پر 7 کھلاڑی آؤٹ کرنے کے بعد بابر اعظم نے جو کپتانی کی ہے جو وہاں پر ان کا رول بنتا تھا 200 کے اندر انگلینڈ کو نئی ٹیم تھی 200 کے اندر آؤٹ کر کے بڑے آرام سے اس میچ کو چیس کیا جا سکتا تھا. آپ دیکھیں پاکستان کے ٹیلنٹس کس طرح کھیل رہے ہیں اس وکٹ کے اندر تھوڑی سی دیکھیں نا ہم کل کے میچ میں تو امید کر رہے تھے کہ دوسرا ون ڈے ہم جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے حسین بھائی لیکن ایک 248 رنز بھی نہیں بنے ہم سے. آپ دیکھیں جب 26 پر 4 پاکستان کے انہوں نے آؤٹ کیے تو پاکستان کو 150 کے اندر رکھا. انہوں نے 160 آؤٹ کر کے پاکستان انگلینڈ کی ٹیم کو 250 کے قریب پہنچا دیا اور 250 انگلینڈ کے اندر یقینی طور پر ریڈ لائٹ میں بال کنڈیشن بہت سوٹ کر رہی تھی ثاقب محمود کو اور وہی ہوا. پاکستان کے مین پلیئر بالکل کچھ نہیں کر سکے. ایک مرتبہ پھر پاور پلے بالکل ضائع کر دیا 38 رن 4 کھلاڑی آؤٹ. یقینی طور پہ پاکستان تقریباً وہی میچ ہار گیا تھا اور یہاں پر لڑکوں کو بڑا مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا آپ کو کہ کس طرح کس کنڈیشن میں کھیلنا ہے. جب شعیب مقصود کھیل رہا تھا آپ دیکھیں رن ریٹ ریکوائرڈ نہیں تھا اتنا اس نے بھی گیندوں کو اچھالا. جب حسن علی کھیل رہا تھا وہاں پہ بھی رن ریٹ کا مسئلہ نہیں تھا. تو اب یہ چیزیں بھی لڑکوں کو سکھانی ہوگی کہ کرکٹ کے اندر ہر گیند کے اندر چوکا چھکا نہیں لگتا. کنڈیشن سوٹ کرتی ہیں کنڈیشن کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا. اور جیسے آپ دیکھیں جاوید میاں کس طرح ٹیم کو لے کے چلتے تھے آپ مجھے بتائیں. ابھی آپ نے حسین بھائی سنا نا 1984 میں فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا 96 میں جا کے میچ ملا 12 سال کے بعد. کہنے کا مقصد ہے اتنی ڈومیسٹک کرکٹ کا رگڑا کھاتے تھے. ایسا نہیں تھا ایک پی ایس ایل کے میچ میں 50 رن کیا اور پاکستان ٹیم میں آ گئے. آج تو کیپ بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہے. ساجد خان صاحب جتنا آپ خود بھی جو ہے وہ لمبی باری لیا کرتے تھے پوری بیٹنگ کیا کرتے تھے ایک جس طرح بھی حسین بھائی نے بات کی کہ ہم باؤنڈری پہ مار مار کے آؤٹ ہو رہے ہیں ہمارا کوئی اتنا زیادہ رن ریٹ بھی سامنے نہیں تھا. اب وہ جو ایک ٹیمپرامنٹ تھا وہ تو بہت ہی مس کر گئے ہم پاکستان کرکٹ سے. جیسا کہ میں یہاں ضرور بولوں گا سعید آزاد بیٹھے میں ان کا کپتان تھا انڈر 19 میں آپ کو بھی تھوڑا پیچھے لے جاؤں 84 میں اخبار وطن کا ذکر ہوا تو میری کلٹ تصویر لگی اخبار وطن میں ٹیسٹ کرکٹ کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں ساجد خان. تو وسیم اکرم مجھے کہنے لگے میری تصویر کب لگے گی. گریٹ وسیم اکرم جو 84 میں میرے ساتھ خان محمد کا کیمپ اٹینڈ کر رہے تھے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں. تو بات یہ ہو رہی ہے 84 میں میں نے اگینسٹ سری لنکا انڈر 23 کھیلا 87 میں اگینسٹ آسٹریلیا سائڈ میچ کھیلا. فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی. فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ دھکے کھانے کے ساتھ جب بھی اتنی 100 سے زیادہ فرسٹ کلاس میچ کھیلنا اور فرسٹ کلاس کھیلنا ایک آرٹ ہوتا تھا. آج کی جو آپ کی بات وزن ہے آپ 2020 کھیلیں اور کیپ حاصل کر لیں تو بات سمپل سی یہ ہے جب نیتیں صحیح نہیں ہو اور کیپیں بانٹی جائیں اور کیپیں یہ اس لیے بھی بانٹی جاتی ہیں. میڈیا سیل میں موجود ہے شکیل خان اس کی موٹر سائیکل چوری ہو جائے اس کو کیپ دے دیتے کہ یار اس کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے اس کو ون ڈے کھلا دو پیسے ملیں گے موٹر سائیکل لے لے گا. تو اس طرح پاکستان میں کیپیں بانٹی گئی. آپ اس طرح کیپ بانٹتے ہیں تو یقینی طور پر کرکٹ آف کوالٹی اسی طرح رہے گی مگر بڑھ نہیں سکتی. مگر میں آپ کو اتنے پیچھے لے کے نہیں جاؤں گا میں کرنٹ پہ لے کے آتا ہوں. میرا موضوع کچھ اور ہوگا. پاکستان سپر لیگ کے فرینچائز کے ساتھ ظلم کیا ہے جو کشمیر لیگ ہو رہی ہے. کشمیر لیگ کرانے کی ضرورت کیا ہے بھائی. میں بات کروں گا سچ اور حق کی. پاکستان سپر لیگ کو زندہ کیا ہے اس فرینچائز کے مالکن نے. جب سے احسان مانی اور وسیم خان آئے تو ان فرینچائز کی مالکنوں کی بند نہیں رہی. کیوں نہیں بند رہی؟ انہوں نے پاکستان کرکٹ کے لیے پیسہ دیا درد دیے فورن پلیئر لے کے آج $105 تھا اور 160 پہ ڈالر آ گیا. کتنی محنت کر کے کتنا حق حلال کا پیسہ ندیم عمر صاحب یا جاوید آفریدی کی بات کروں گا سلمان اقبال صاحب کی انہوں نے پیسہ لگایا. سید خان صاحب اصل سوال یہ دیکھیں کشمیر پریمیئر لیگ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے کشمیر ہماری شہر رگ ہے لیکن کیا ہماری مارکیٹ اتنی بڑی ہے
سوال یہ ہے کہ انڈیا والے پریشان ہو گئے تھے ساجد بھائی ابھی کورونا میں جب آئی پی ایل کرانے جا رہے تھے کہ ایک میچ کو اتنا بیچ پائیں گے یا نہیں بیچ پائیں گے. آلریڈی فرینچائزرز آپ کے سامنے کہ غصہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, پریشان دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مارکیٹنگ نہیں ہو رہی. کیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے؟ یہ فرنچائز کے مالکان کا وزن ہے. آج جب پاکستان سپر لیگ ہو رہی تھی اور آپ بھی اس میں خیال میں یاد ہوگا اصغر علی شاہ کمیونٹی کر رہے تھے, ان کو این او سی نہیں دی گئی تھی کیونکہ پاکستان سپر لیگ ہونے والی تھی. اس وقت نجم سیٹھی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ میں موجود تھے. آج کی کرکٹ بورڈ کی اگر بات کروں, وسیم خان کی بات کروں, احسان مانی کی این او سی دے دیتے ہیں اور کتنی لیگیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کشمیر لیگ کی بات نہیں, ایک ٹیم شامل کر لیتے کشمیر ٹیم کو پاکستان سپر لیگ میں. میرا موقع بھی ہماری مارکیٹنگ اس پائے کی نہیں ہے, ہم سروائیو نہیں کر سکتے. جو ہمارا ورلڈ برانڈ بن گئے, ان مالکانوں نے ورلڈ برانڈ بنا دیا ہے. کیا وسیم خان احسان مانی یہ ایجنڈے لے گئے پاکستان سپر لیگ کے ساتھ کھیلا جائے, ان مالکانوں کے ساتھ کھیلا جائے؟ میرا موقف سے اتنی مشکلات کے باوجود ہی مالکان. ساجد بھائی اس پہ ذرا اس پہ ایک پراپر ایک پروگرام کریں گے, آپ کا موقف آ گیا. آج تو ہم بات کر رہے تھے جو کل ہمیں 52 رن سے شکست ہوئی ہے انگلینڈ کے خلاف, اور اس سے پہلے جو ہم 9 وکٹ سے میچ ہار گئے تھے. ہم اپنے مائنڈ سیٹ پہ بات کر رہے تھے کہ ہم 50 رنز کے بڑے مارجن سے آ رہے ہیں جب 247 چیز کر رہے ہیں انگلینڈ کی بی نہیں بلکہ سی ٹیم کے خلاف. ایک بریک لے رہا ہوں, واپس آتا ہوں تو پھر اپنی اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویئر از مصباح بات کرتے ہیں. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم دوسرے ون ڈے میچ میں بھی آل آؤٹ ہو گئی. پہلے میچ میں تو خیر ہم صرف 147 رنز پہ آل آؤٹ ہوئے تھے, دوسرے میچ میں بھی ہم 200 رنز نہیں کر سکے اور ہمیں 52 رنز کے بڑے مارجن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو ہم 2 میچوں میں 200 کوئی ایک میچ ایسا نہیں تھا, ایک میں 150 نہیں کر سکے, ایک میں 200 نہیں کر سکے. سعود شکیل جن کا ڈیبیو ہوا تھا پہلے او ڈی آئی میچ میں, انہوں نے دوسرے او ڈی آئی میچ میں 56 رنز کی اننگ کھیلی. ایک ینگسٹر جو ابھی ٹیم میں آیا ہے وہ تو لڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, لیکن جن سے ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ میدان میں لڑیں گے وہ لڑتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. سعید بھائی میں بات کر رہا ہوں ہمارے کرکٹرز کے مائنڈ سیٹ کی. دیکھیں ہمارا جو کرکٹر پاکستان ٹیم میں آتا ہے وہ ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کر کے آتا ہے اور آنے کے بعد وہ اچھا بھی کھیلتا ہے, اس کے بعد وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھائی ایسا ڈریسنگ روم میں ہو کیا رہا ہے؟ مصباح بغیر کسی کوچنگ ایکسپیرینس کے لگا دیے گئے. ان کا اپنے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے ہمیشہ سوالات رہے تھے کہ وہ ڈیفینسو اپروچ کے آدمی ہیں. ارے میں موجود تھا 2007 میں جو ورلڈ T20 ہوا تھا پہلا, اس میں اگر وہ ایک شاٹ مار دیتے کوئی ان کو ٹک ٹک کہتا زندگی میں, یا اسی میں انڈیا سے جو پہلا میچ ہوا تھا 16-17 کا ایوریج چیز کر کے یہ لے کر آ گئے, اور جب 3 گیندوں پہ 3 رن چاہیے تھے ان سے وہ نہیں بنے تھے. پھر بال آؤٹ پہ پاکستان وہ میچ بھی ہار گیا تھا. ایک شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ میچ فنیشر نہیں ہے, وہ میچ ونر نہیں ہے, اس کی اپروچ پازیٹیو نہیں ہے, ڈیفینسو ہے, اور آپ نے اٹھا کے سب سے بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے اس کو. دیکھیں نسیم, بات میں پھر ریپیٹ کرتا رہتا ہوں والی بات, اس لیے کہ پروگرام میں لوگوں کو ایک ہی بات پہ رہوں تو زیادہ اچھا ہے, یہ نہیں کہ کال و فیل میں فرق ہو جائے. مجھے ایک بتائیں, مصباح جس پوزیشن پہ پاکستان ٹیم کو اس نے آ کے سنبھالا تھا اس وقت اس میں نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کو اس وقت جو سب سے زیادہ جو بدنامی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی مصباح. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کریکٹر تھا, بہت اچھا ڈیسیجن تھا پی سی بی کا, جو کہ ایسے آدمی کو لایا جو صاف ستھرا تھا. اس نے لے کے 2010 سے لے کے 2016 تک پاکستان ٹیم کی عزت سنبھال کے رکھی, اور اس وقت پاکستان کو جس طرح سے مصباح لے کے چلا تھا ٹیم کو, اور لے کے کیوں چلا تھا میں آپ کو صحیح بتا دوں, اس کو ایک پاکستان کا جذبہ تھا اور اس نے فیئر کام کیا. اس نے پلیئر بنایا, اب حفیظ کو پلیئر بنایا, اس نے آف اسپنر سعید اجمل کو پلیئر, سارے اپنے پسند کے جو بھی بنایا, مگر اس وقت ضرورت تھی اس نے کہ پاکستان کے 6 لڑکے, اب ٹاپ کے پاکستان کا کپتان بھی. حفیظ کو تو بنانے میں راشد لطیف کا آتا, دیکھیں جو اس وقت لے کر آئے تھے. ٹیم کو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں. اب کہانی جو ٹیم خراب ہو رہی ہے, 2 ایشوز ہیں, اور دونوں ایشوز میں اب آپ نے حل نکالنا ہے, یا موسیٰ بھائی نکال لیں گے یا حسین بھائی نکال لیں گے. آپ کا کپتان میرٹ پہ نہیں ہے, آپ کی کوچ دونوں میرٹ پہ نہیں ہے. اب بہت ہو گئی, ان کوچوں کو آپ کو فارغ کرنا چاہیے, نہیں تو. اور جہاں تک رہی, میں تو اب تو ایک اور بات بولوں گا, اس نے جو سلیکشن کمیٹی کو جو اچانک لا کے وسیم کو بٹھا دیا ہے, ایسا نہیں کریں خدا کے واسطے. کسی ایسے کرکٹر کو بٹھائیں جس کی پیچھے پاکستان کے لیے خدمات ہوں, اور جس نے بسوں میں بیٹھا ہو, اور ڈیول نیشنلٹی والوں کو پی سی بی سے باہر کریں. ہر آدمی تو انگلینڈ کا یہاں ٹورسٹ آیا ہوا ہے,
اور انگلینڈ میں کارکردگی ہے، انگلینڈ میں کرکٹ انگلینڈ سے چل رہی ہے اور انگلینڈ میں کھیلا نہیں جا رہا ہے. دیکھیں سمجھ میں نہیں آ رہا، پاکستان بورڈ نہیں ہو گیا. آپ A to Z اٹھا کے دیکھ لیں، انگلینڈ سے آیا ہوا کیوں؟ یہاں کرکٹر جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان یہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے، وہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے. اس گرمی کو ختم کریں، یہ گرمی بڑھ جائے گی پوری دنیا. یہ گرمی پھر سنبھلے گی نہیں. اگلے سال گرمی شاید ٹھنڈی ہو. بالکل صحیح بات ہے. مگر یہ میں آپ کو آنیسٹ بتاؤں، سر درخت تو لگے لیکن کھلاڑیوں کی صورت میں جو پودے لگتے تھے وہ نہیں لگ رہے. انگلینڈ میں سرفراز کو ان 2 میچوں میں میں نے بڑا مس کیا. سرفراز کی مڈل آرڈر تجربہ تھا، لیکن وہی آپ کی انا. آج آپ دیکھیں نسیم، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. میں ابھی کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹنگ آرڈر صحیح نہیں ہے، کپتانی رکھتا ہے یا کوچ رکھتا ہے. آج سعود شکیل کو اگر یہ 4 بھیجتے، ہو سکتا ہے رضوان نیچے آتا تو ٹیم کی پوزیشن دوسری ہوتی. یہ دیکھیں نا، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، اب وہ اوپر نیچے کرنے کو تیار نہیں ہے ٹیم مینجمنٹ. رضوان T20 میں اوپن ہی کریں گے. سب بات کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ 5 پہ بھی کھیل سکتے ہیں، یہ 4 پر بھی کھیل سکتے ہیں، بابر 3 پہ بھی کھیل سکتے ہیں. آپ اپنے مستند اوپنرز کو لے کر آئیں. اس سال ورلڈ T20 کھیلنا ہے پاکستان نے. وسیم اکرم صاحب آ کے یہ بات کہہ کے چلے گئے. کہنے کا مقصد ہے ان سے زیادہ تھنک ٹینک اور کیا ہوگا. جاوید میاں صاحب یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نہیں سمجھ میں آتی تو مصباح کو سمجھ میں نہیں آتی، نہیں سمجھ میں آتی تو وقار یونس کو سمجھ میں نہیں آتی، نہیں سمجھ میں آتی تو بابر اعظم کو ایز اے کپتان سمجھ میں نہیں آتی. نسیم بھائی، یہ میرے خیال سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مسئلہ ہے اس میں جو نظر آ رہا ہے نا. کیونکہ ہمارا ملک ہے بھائی، پاکستان کے لیے وہ کھیل رہے ہیں، کوئی کسی ایسوسیشن یا کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں. پاکستان کی ٹیم ہے، اس میں تو بیسٹ آف دا انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے بھائی اپنے ملک کو جتانا ہے. اس کے لیے جیسے نسیم میں چھوٹا 1 منٹ لوں گا آپ کا. انگلینڈ وغیرہ آسٹریلیا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایسے کھلاڑی کو لے آتے ہیں، تجربے کار 36 37 38 ایئرز کے لڑکے کو، کہ وہ 2 انہیں میچ جتاتا ہے، ایک وہ سیریز جیتے ہیں. ان کے لیے وہ بہت پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ انگلینڈ کے لیے کھیل جاتے ہیں یا آسٹریلیا کے لیے کھیل جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ملک کو ایک سیریز جتا کے لے جاتے ہیں. کتنے ایسے ماضی میں آئے ہیں کھلاڑی، پینیسر وغیرہ، لی مین جو ہوتا تھا ان کا، وہ سیریز ٹو سیریز ہوتے تھے. سیریز کھیلے، چل گئے، سیریز 1 جتا دی، بس ان کے لیے وہ پراؤڈ مومنٹ ہو جاتا تھا اس میں. انگلینڈ آسٹریلیا کے لیے ہمارے ملک میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹیم بھی ٹھیک ہے. سعید بھائی کا غصہ اپنی جگہ، کیونکہ یہ ہمارے سے کافی پرانے کرکٹر ہیں، پھر انہوں نے کھیلی بہت اچھی کرکٹ. ہم نے بھی 10 سال، میں نے بھی محنت کی تھی، میں نے 10 سال محنت کی تھی. 10 سال ان کی ماریں کھائی تھیں بلوں سے. انہوں نے بالیں پھاڑ دیتے تھے، لیکن ایک ٹائم آیا میں سیکھ گیا تھا بالنگ. میں نے خود سیکھی، خود سوئنگ کرتا تھا، خود تجربے کرتا تھا، پیر سے سوئنگ کرتا تھا، اپنے سیم انگلیوں سے کرتا تھا، شائن اندر رکھ کے باہر رکھ کے. مطلب میں نے اس طرح سے سیکھی. اب میں حیران ہوں اتنے ورلڈ کلاس لڑکوں کے ساتھ یہ علی بھائی، جب پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے ٹور پہ جا رہی ہوتی تھی نا، تو وسیم وقار کی، آصف کی، عامر کی تصویریں ٹیم کی جانے سے پہلے چھپنا شروع ہو جاتی تھی انگلینڈ کے اخبارات میں کہ یہ آ رہے ہیں کھیلنے کے لیے اور یہ اڑا کے رکھ دیں گے. سر عمران خان اکیلے سیریز جتا کے آ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی ایسا کوئی فارمولا ہونا چاہیے کہ نو میٹر کہ وہ کتنے سال کے اور کیا ہے. یہاں پتہ نہیں، تھوڑا سا میں اگینسٹ نہ چلا جاؤں، مگر یہ ہے کہ ایک تو کیلوریز اور یہ اور وہ، بھائی یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے. ہمارا جو کلچر اور ہمارا رہن سہن ہے نا، وہ یہ کیلوریز والا نہیں ہے. ہم لوگ نہاری پائے اور ایسے کھانے کھا کے ہم لوگ کھیلنے والے لوگ ہیں. ہم دیسی کھانے پوری رات سوتے نہیں تھے، صبح کے سینچری کر دیتے تھے. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھے ہیں نسیم بھائی. گراؤنڈ میں 100% ہوتا تھا. آج گراؤنڈ سے باہر تو سالگرہ کی کیک کٹ رہے ہیں، سیلیبریشن ہو رہی ہے، کوئی جو ڈریسنگ روم کا بندہ ہے اس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے. گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہو رہا جو گراؤنڈ میں چاہیے. نسیم میں ان لڑکوں کو اگر آپ گراؤنڈ کے باہر دیکھتے تھے نا تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ کھلاڑی ہے اس ڈپارٹمنٹ کا. جب وہ صبح بالنگ اور وہ کرتے تھے، بال نہیں چھوڑتے تھے یار نسیم بھائی. آپ سر ابھی آج میں شعیب اختر کو سن رہا تھا نہ کسی کا پٹھا کہ وسیم اکرم اور شعیب اختر، حسین بھائی ایسے نہیں بنے تھے. یہ جب میچ پورے دن کا سارا دن گراؤنڈ میں رہنے کے بعد اپنی ٹریننگ میچ کے بعد کرتے تھے. کہنے کا مقصد ہے ہمارے تو یہ تو تھکنے کے بعد اور مساجر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا پیر تو دبانا، سیدھے تو کرنا. وہ اس کے بعد مساج لیتے تھے، پہلے سارا دن گیند کرنے کے بعد پھر ٹریننگ کرتے تھے. نظر نہیں آ رہا سر. اس وقت پاکستان کی ٹیم کا مورال بہت گرا ہوا ہے. جس کنڈیشن میں جس طرح ان کو کھیلنا چاہیے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے.
نہ ہی کوئی بتانے والا ہے. بابر اعظم دیکھیں, لیجنڈ وسیم اکرم نے کہا کہ ڈاٹ بالز کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر آتا ہے. آپ مجھے پاکستان کی ہسٹری میں بتا دیں کہ فخر زمان نے کبھی 45 بال کھیل کر 10 رن اسکور کیے ہوں. ایک پورا پاور پلے اس کو یوٹیلائز کرنے کے بعد صرف 10 ہی آپ دفاعی حکمت عملی. میں تو کہتا ہوں کہ قسمت بھی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے. آپ دلیرانہ فیصلے کریں, دل سے کھیلیں. آپ دیکھیں انہوں نے میرا خیال ہے شاید 70 پلس رن کیے تھے 10 اوور میں, ان کی 2 وکٹیں بھی گر گئی تھی, لیکن انہوں نے بڑا دلیری سے کھیلا, پاکستان کی بولنگ کو فل اٹیک کیا. پاکستان نے وہی دفاعی حکمت عملی کے ساتھ پیچھے چلتے گئے, وکٹیں گرتی گئیں. کسی لمحے بھی محسوس نہیں ہوا کہ پاکستان کی ٹیم 250 کے قریب پہنچ سکتی. بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ساجد بھائی, یہ جو دفاعی مائنڈ سیٹ کی بات کی, ابھی حسین بھائی نے بھی بات کی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پازیٹیو دکھائی نہیں دے رہا ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ کچھ عجیب سا ہی ہو گیا ہے. یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کیسے ہو گیا؟ ہمارے ڈریسنگ روم سے میرے خیال ہے صحیح طریقے سے گائیڈنس نہیں مل رہی. دیکھیں نسیم بھائی, بہت پیاری آپ نے بات کی شعیب اختر وسیم اکرم کی. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے ان دونوں کے ساتھ میں رہا ہوں, اور وسیم اکرم جب کرتے تھے ہم ان کے لیے نیٹ لگا دیتے, اور نیٹ پہ وہ خیال میں 10 اوور کرتے تھے گن کے بالیں, اور شعیب اختر 12 بالیں نہیں لے کے آتے, وکٹوں کے پیچھے ان کی گیندیں پکڑتے تھے, اور 12 بالیں کرنے کے ساتھ سیم سے بال کرتے تھے. ہر نئی بال کے بعد سیم مارتے تھے اور بال اٹھاتے نہیں تھے, ہم وہ بال اٹھاتے تھے. وہ جو انہوں نے محنت کی اس پائے کی یہ محنت کر نہیں سکتے جو موجودہ کرکٹر کھیل رہے ہیں. مگر کل جس طرح شعور شکیل نے کھیل پیش کیا, اس نے بھی اتنی شاندار کرکٹ کھیلی ہے. اگر اس پروگرام کے توسط سے آل آؤٹ پروگرام نوجوان کھلاڑی کی اگر تعریف نہ کریں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو میرٹ پہ آیا, اس نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں بڑا ویٹ کیا, مگر یہاں پر ویٹ کرنے کے ساتھ مگر اس کو ون ڈاؤن اگر کرایا جائے, اس کو اوپر کھلایا جائے, اس کو تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو میں نے لارڈس کے گراؤنڈ میں میچ پہ اس کو میچ دیکھا ہے. وہ بال کا ویٹ کرتا, سنگل پہ ویٹ کرتا, وہی پلیئر کامیاب ہوتا ہے جو پچ پہ کھڑا ہو, سنگل ڈبل اننگ بنانے کی ایبلٹی رکھتا ہو. اس بچے نے پروف کیا, تو یہ چیز 100 کریڈٹ دینا پڑے گا شہید شکول کو. اس نے کراچی کا بچے نے بہت شاندار کارکردگی دکھائی. مگر وہی بات نسیم بھائی کے, اس سے ہم بہتر ہو جائیں گے, ہم بہتر نہیں ہیں. پاکستان ODI میں 2020 میں پاکستان 4 اور 5 میں نہیں ہے. کہیں بھی جو فورن ٹیمیں انگلینڈ, آسٹریلیا, انڈیا, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ ان کے قریب بھی نہیں ہے. ان کی مائنڈ سیٹ ورلڈ کپ کی ٹیمیں بن چکی ہے, ان کا کوچنگ اسٹاف ایک پازیٹیو ہے. ساجد بھائی, علیم بھائی آپ سے کوئی بات کرنے کہہ رہے ہیں. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا, آپ اگر مائنڈ نہ کریں. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے بچے نے؟ بھائی پاکستانی بچے نے یار, پاکستان کی بات ہو رہی ہے, کراچی کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے, کراچی کریں گے, لاہور کریں گے, یہی پھر چیزیں مرواتی ہیں. سر پاکستان کی بات کریں, پاکستان میں کھلانے کی بات کریں. نسیم بھائی علیم موسیٰ کی اس بات کو میں سیکنڈ کروں گا, مگر بات یہ ہے میرا تعلق کراچی سے, اور یقینی طور پر جب بچہ کھیلتا ہے جذبات پہ قابو نہیں ہوتا, اور جب کراچی کے لڑکوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, اور حق اور سچ کی بات کی جائے, اگر میں بیٹھا ہوں, سعید بیٹھا ہے, علیم موسیٰ بیٹھا ہے, کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. سعید بھائی کیا میں ایک بات کہتا ہوں, ابھی سعید بھائی نے بھی بات کہی تھی کہ سرفراز کا جتنا ایکسپیرینس ہے, کیا اس مڈل آرڈر میں سرفراز کی جگہ نہیں بنتی تھی؟ نسیم بھائی اگر جگہ بن جاتی تو یہ چیز دیکھنے میں بحث تھوڑی کرتے, ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں, میچ جیت جاتے. لوگوں کی نیتوں کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے. سر نیتوں سے ہار رہے ہیں نہیں ہے, بات یہ ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ. دیکھیں لارڈس میں سرفراز کا بہت اچھا ایوریج ہے, اور سرفراز نے انگلینڈ میں 2016 سے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے. جب پاکستان کرکٹ ٹیم زمبابوے میں میچ ہرتی ہے, ساؤتھ افریقہ میں میچ ہرتی ہے, سرفراز کو کھلاتے ہیں, پاکستان میچ جیتتی ہے. ایک فائٹر کپتان اور فائٹر پلیئر کو ڈراپ کریں گے, فائٹنگ اسپرٹ گراؤنڈ میں نظر نہیں آئے تو لوگ بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, تجزیہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. تجزیہ کار کا کام ہوتا ہے تجزیہ کرنا, ہم تجزیہ بھی کرتے ہیں, کرکٹ بھی کھیلیے, کوچنگ بھی کریے. ہم نے سرفراز کو کوچنگ کی ہے, سرفراز کا مائنڈ سیٹ ہم جانتے ہیں, مگر بات سمپل سی ہے, ہمارا یہ وقار اور مصباح نے ٹیم کو خراب کر دیا ہے, اور ٹیم سیٹ نہیں ہو سکتی جب تک یہ دونوں رہیں گے. ساری مرض کی دوا ہے, سرفراز کو اگر ٹیم میں لانا ہے, اور رضوان کو جس طرح ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے کرکٹ کھلائی ہے, اس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا موقف صرف سمپل سا ہے, وقار کو ہٹاتے ہیں اور مصباح کو ہٹاتے ہیں, اور ایک کوچنگ نئے سٹاف, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اظہر محمود اپنے منہ تھوڑی بول رہا ہے, ان کو بولنے کی فلاور کی بات کر رہا ہے, فلاور نہیں آگا انزی آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ساجد بھائی آپ کا پوائنٹ آیا, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سعید بھائی یہ جو ایک ہم نے مصباح کو لگایا تھا, مصباح انہی لاٹ کے ساتھ کرکٹ کھیل کر گئے تھے, کیا ہمارا سسٹم اس بات کی
کوئی اتنی گنجائشیں رکھتا ہے ہمارا سسٹم کہ ایک کھلاڑی جو ہے اس کو ہم ہیڈ کوچ لگا دیں اور وہ ہمارے ساتھ ہی کھیل کر گیا ہو, ہمارا کپتان بھی رہا ہو, ہمیں ڈانٹ کے بھی گیا ہو, ہمارے ساتھ تعلقات بھی 19-20 کبھی نہ کبھی ڈریسنگ روم میں ہو جاتے ہیں, انسان ہے, اور اسی کو ہی آپ نے لے جا کے ہیڈ کوچ لگا دیا. دیکھیں نسیم, بات یہ ہے کہ آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا, اس میں برائی نہیں ہے, دیکھ لیں کلک کر جائے. تو سر مگر یہ وہ تو ختم اتنا بھی نہیں لمبا کرتے, ٹائم ختم ہی نہیں ہو رہا. یہ کون سی پالیسی ہے, یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہی تو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں. مصباح الحق کو انہوں نے یا وقار یونس کو یا اب اس کو اپنے یونس خان نے یہ کپتان کو بابر اعظم, آپ کو پیچھے ماسٹر مائنڈ کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے سوچنا چاہیے کہ یار یہ بابر اعظم خراب تو نہیں ہو رہا, یا یہ مصباح اور انہوں نے خراب تو نہیں کر دیا. اب ایسا لگ رہا ہے آپ نہ مصباح کو ہٹا سکتے ہیں, نہ آپ وقار کو ہٹا سکتے ہیں, نہ یہ کپتان ہٹ سکتا ہے, نہ سرفراز آ سکتا ہے, نہ یہ لیگ اسپنر اپنا شاداب باہر ہو سکتا ہے. ایک ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم 5-6 لوگوں کی چلی جا رہی ہے, اور جب تک یہ بورڈ رہے گا یہی رہے گی. ان لوگوں نے کیا پاکستان کی کرکٹ کو ہائی جیک کر لیا ہے؟ ہائی جیک کر لیا. نسیم میں دیکھیں, میں پاکستان کی اپروچ کی, پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا میں پرفارمنس پاکستان میں کر رہا ہوں, کروں گا, مجھے چانس مل جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصباح اور وقار یونس نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہائی جیک کر لیا؟ ہائی جیک کیا ہوا ہے. میں آنیسٹ بتا رہا ہوں کہ آپ نے, میں ابھی آپ سے 2 سال سے آپ کے پروگرام میں بیٹھ رہا ہوں, ان کی پرفارمنس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. کوئی ایک ایسا مجھے دن بتا دیں کہ کوئی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ انہوں نے, وقار نے یہ پلیئر نکال دیا, مصباح نے یہ بنا دیا. لابی سے, سیاست سے اندر ضرور لا رہے ہیں, مگر وہ لابی سے پاکستان لیول پہ لابی سیاست کہاں ہوتی ہے؟ میرٹ ہوتا ہے, میرٹ. یہاں فیوریزم, یہ ساجد خان نے, علی موسیٰ نے بڑی اچھی بات بولی, کراچی کی بات نہیں ہونی چاہیے. ساجد خان نے اس سے بڑی بات بول دی. ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس کی بات یہ کہ میں تو یہی ٹنور میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹرانگ تو پنجابی ہے. آپ کو کراچی کا لڑکا آپ کے پی کے بھی ہے. آتا ہوں میں ابھی آپ کے پاس پہ بات کرتا ہوں میں. جناب علی, بات یہ ہو رہی ہے کہ مصباح الحق کو جب آپ, کیا ہمارا سسٹم اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک کوچ انہی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا ہو, پھر آپ کا کوچ بھی لگ جائے؟ بہت زبردست سوال ہے نسیم بھائی آپ کا. میں سمجھتا ہوں لاکھ روپے کا کوشچن ہے یہ. تھوڑا سا ہوتا ہے ایسا کہ وہی لڑکوں نے ساتھ کھیلا ہوا ہے. سر جاوید میاں کو برداشت نہیں کیا تھا. جی بالکل, میں اسی پہ ایگزامپل دینے آ رہا ہوں. بہت اچھی میاں جیسے برداشت نہیں ہوئے تھے سر, ہسٹری ہے یہ. اور اس میں دیکھیں نسیم بھائی, کچھ جابز ہوتی ہیں اس میں فادر فگر چاہیے ہوتا ہے آپ کو, مطلب ایک روبدار آدمی ہو اور اس کی کرکٹ بھی اسی طرح کی ہو اور ان کا فگر بھی ویسے ہی ہو. ہیں اس ملک میں ایسے لوگ ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم گورے کی طرف ہی دیکھیں. ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو ایک باپ کا رتبہ رکھتے ہیں اور کرکٹ بھی انہوں نے اسی طرح کی کھیلی ہوئی ہے. بھائی جب کوئی ڈوب رہی ہو کشتی, اس میں آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے نا. تنکے کا بھی یہی مثال ہے نا. تو ظہیر عباس صاحب ہیں ہمارے پاس, اتنا بڑا لیجنڈ نام, مطلب وہ اگر ڈریسنگ روم میں ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی چوں بھی کر سکتا ہے. محسن حسن خان صاحب ہیں, اقبال قاسم صاحب ہیں, بہت وسیم اکرم دیکھیں, وسیم اکرم ہو گیا, یہ مصباح ہو گیا, یہ ایک ہی ٹنور کے لوگ ہیں. یہ لیکن جو مصباح تھوڑے سینئر ہیں, ایسے وسیم تھوڑے سینئر ہیں. کے بارے میں ایک بات بولوں گا, یہ تو لیجنڈ ہیں, یہ تو ایسے لوگ ہیں. مگر میں بتاؤں تم نے بڑا اچھا وسیم کے معاملے میں دونوں سینئر سیریس ہو جاتے ہیں. انہوں نے جو بات کی ہے نا, اشویب محمد ہیں جسے کہتے ہیں اچھا مائنڈ رکھتے ہیں, جو جنہوں نے ادارے چلائیں, جنہوں نے ٹیمیں چلا کیوں نہیں سکتے. تو اب وقت آ گیا کہ مطلب ایسے ہی لوگوں کو لے کے کم از کم اچھے مائنڈ سیٹ کے لوگ لانے چاہیے. حسین بھائی بالکل لانے چاہیے. پہلے تو میں دونوں میرے بڑے محترم ہیں, بڑے سینئر ہیں, میں کہوں گا کہ کوئی تعصب والی بات نہیں ہونی چاہیے. کراچی, پٹھان, سندھی, ماجر, بلوچی, پاکستان ہے سر. شریعت دانش عزیز میمن بھی تو آیا تھا نا حسین بھائی. اصل دین میں ہماری اجازت بھی نہیں ہے, اس طرح کی بات نہیں. ٹھیک ہے, لڑکوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, پلیئرز آتے ہیں جاتے ہیں, بہت ہوا ہے, کافی لوگوں کے کیریئرز بھی ختم ہو گئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں. پتہ ہے کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ساجد بھائی نے بھی بات کی, سرفراز کی جگہ کیا نہیں بنتی تھی. ایک بات ہے, سرفراز میں سمجھتا ہوں کہ بس اب رضوان نے اتنا پرفارم کیا ہے, اس وجہ سے دو مڈل آرڈر بیٹنگ میں آپ کے پاس اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے میچ آ رہی. ہم نے 4 دن پہلے کہا تھا کہ میچ نہیں دکھائے جائیں گے, ہمارے دل افسردہ ہو گئے تھے. جب دکھائے گئے اس طرح شکست سے ہمارے دل ٹوٹے ہوئے. عوام جائے تو کہاں جائے, کس سے فریاد کریں, ہم کس سے کہیں. پاکستان کے ایسے ریزلٹ کے لیے ہم بیٹھے ہوئے, اتنی چھوٹی ٹیم
यहाँ पे पाकिस्तान को बड़े कंफर्टेबल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतनी चाहिए। ये सुन लें आप, ये जबकि हम पाकिस्तान सीरीज क्रिकेट हार बोर्ड का चुके थिंक टैंक, हमने इसीलिए क्रिकेट के फैन को बुलाया, उनका दर्द सुन लें, उनके अंदर की आवाज को सुन लें कि वो किस अंदाज से हमारी टीम को हारता हुआ देख रहे हैं, हमारी टीम का हशर नशर खराब होता हुआ देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम लोग ये देख रहे हैं। साजिद भाई, आखिरी सवाल प्रोग्राम का आपके साथ होगा। साजिद भाई, ये आप क्या करना चाहिए, ये जो शिकस्त हो गई है इस साल वर्ल्ड T20 खेलना है, जरा जल्दी से वाइंड अप कीजिएगा, क्या करें क्या ना करें? देखिए, बहुत कुछ करना पड़ेगा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट का पोस्टमार्टम करेगा, खिलाड़ी आपके पास बैकअप नहीं है, आपके नए सेटअप के साथ आपको जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कोचिंग स्टाफ आपको टोटली चेंज करना पड़ेगा। बात सिंपल सी ये है, अली मूसा बात कर रहे थे ग्रेट जहीर अब्बास की, जावेद मियांदाद साहब डायरेक्टर, जब डायरेक्टर इंटरनेशनल बने थे, जो उनको लगाया गया था लाहौर में, उनको कुर्सी कोई नहीं दे रहा था। ये भी बताना बहुत जरूरी है अली मूसा साहब, कजाफी स्टेडियम में लोग उनको कुर्सी दे रहे नहीं थे, डायरेक्टर जनरल लगे थे जावेद मियां साहब। 124 टेस्ट में 6 वर्ल्ड कप, उनका ताल्लुक भी सिंध से, आपकी नॉलेज के लिए बताना जरूरी है। आप बात कर रहे हैं मोहसिन खान की, मोहसिन खान मेरे दोस्त, वसीम अकरम को दागदार कहते हैं, मगर बात ये है वसीम अकरम सर वसीम अकरम है इस पाकिस्तान की। सर मोहम्मद हुसैन मेमन भी है, उनके साथ जुल्म हुआ है। कप्तानी जनरल तौकीर जिया ने लेके वकार को दे दी गई थी, उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं था, उसके साथ जुल्म नहीं हुआ। वकार को उस वक्त कप्तान बना दिया वर्ल्ड कप 2003 में, उस वक्त किसी ने आवाज नहीं उठाई, वो बेचारे को शुगर हो गई। कोई कहने वाला है वो ग्रेट वसीम अकरम इस मुल्क में मौजूद है, उसकी कोई खिदमत नहीं ले सकता, कोई दुख से कहना ये पड़ता बहुत है, बड़ी बात है कि वसीम अकरम की खिदमत, वाकई में जब इतने लोगों को चेक कर लिया, वसीम अकरम की परफॉर्मेंस भी सबके सामने। उन्होंने तो आपके प्रोग्राम में कहा है मुझे कोई, हाँ उन्होंने कहा कि हाँ मुझे कहेंगे, मैं मेंटोर के तौर पे पेश होऊंगा। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका पॉइंट भी आ गया। थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, अली मूसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एंड सर मोहम्मद हुसैन मेमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करेगा आप क्रिकेट फैंस के लिए अल्लाह आगे हालात बेहतर करेंगे और हमारी टीम परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। वैसे सोचना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को कि हमारे थिंकिंग कैसी हो गई है, हमारा माइंडसेट क्या हो गया, हम किस अंदाज से किन के खिलाफ और किस तरह हार रहे हैं। कहीं लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे, कहीं खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे, कोई स्टैंडिंग दिखाई नहीं दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। ये 2 मैच जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेले, हमारी क्रिकेट एक्सपोज होकर रह गई है, हमारी टीम एक्सपोज, हमारे प्लेयर्स एक्सपोज होकर रह गए। इसको समझें और इसको इसी तरह लेके चलें। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह करे पाकिस्तान तीसरा वनडे मैच जीत के कोई इज्जतमंदाना अंदाज से सीरीज़ को ख़त्म करे, ना कि B और C टीम के खिलाफ आपको क्लीन स्वीप हो। खेलेगा। अल्लाह हाफिज़।